السلام علیکم جی بیٹا، ویلکم ٹو یور نیو کورس سوشالوجی کے بیٹا انٹروڈکشن کے کورس کے لحاظ سے آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل بیٹا اس کا اوور آل اوریجن دیکھتے ہیں، پھر کچھ ڈیفینیشن سے اس کو سمجھنے کی ٹرائی کریں گے، دین کچھ فیکٹرز جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا سوشالوجی کی ایمرجنس کے لیے، اور اینڈ پہ سوشولوجیکل پرسپیکٹیو ہے جو اس کو مختصراً سا انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ لیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ The word sociology is derived from both Latin and Greek origin. The Latin word socius means companion or people, and the suffix logi means the study of is from Greek. تو بیٹا اس میں سمپلی وہ بتا رہا ہے کہ دو لینگویجز کا یہ کمبینیشن ہے، گریک اور لیٹن کا، اور اس کے میننگز ہیں جو وہ اسٹڈی آف پیپل، سمپل اگر ہم اس کو الیبریٹ کرنا چاہیں تو ڈیفائن کرنا چاہیں۔ It was coined by Auguste Comte in 1838 and also named it as social physics. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ 1838 کے اندر اگسٹ کامٹ فرینچ فلاسفر تھا بیٹا، اس نے یہ ورڈ یوز کیا اور بعد میں اس کو سوشل فزکس کا نام بھی دیا۔ اور ویسے ہی اینڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ 1780 میں ایک دفعہ ایک فرینچ آتھر ایمینول جوزف نے بھی اپنے کسی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیکل میں یہ یوز کیا تھا، لیکن اوورال جو پائنیئر کہلاتا ہے فرسٹ اس کا نیم یوز کرنے کے لحاظ سے وہ اگسٹ کامٹ ہی ہے۔ نیکسٹ ہی بیٹا اس کی ڈیفینیشنز اب 2 یا 3 ہم دیکھتے ہیں۔ سوشالوجی ایز دا اسٹڈی آف سوشل لائف، سوشل چینج اینڈ دا سوشل کازز اینڈ کانسیکوینسز آف ہیومن بیہیویئر۔ تو بیٹا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سوشالوجی سمپلی معاشرتی زندگی، معاشرتی تبدیلی اور جو مختلف چیزیں ایسی اور مختلف وجوہات جن کی بنیاد پر انسان کے بیہیویئر پر فرق پڑتا ہے ان کی اسٹڈی کا نام ہے۔ آگے سیکنڈ ڈیفینیشن میں بیٹا بتایا جا رہا ہے سوشل سائنس دیٹ اسٹڈیز ہیومن سوسائٹیز دیئر انٹریکشنز اینڈ دا پروسیسز دیٹ پریزرو اینڈ چینج دیم۔ اس میں بھی بیٹا آلموسٹ وہ سیم ہی چیز ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی انسانی معاشرہ اور انسان کے آپس میں تعلقات اور وہ تمام قسم کے ایسے جناب مختلف محرکات جو اس میں چینج لانے کے یا اس کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تھرڈ ڈیفینیشن ہے بیٹا دا اسٹڈی آف آور بیہیویئر ایز سوشل بینگز کورنگ ایوری تھنگ فرام دا انالیسز آف شارٹ کنٹیکٹ بٹوین انانیمس انڈیویجولز آن دا اسٹریٹ ٹو دا اسٹڈی آف گلوبل سوشل پروسیسز۔ تو بیٹا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سمپلی مائکرو سے لے کر میکرو اسپیکٹس ہیں جو دنیا داری کے انسانوں کے معاملات اور معاشرت کے ان کو کور کرتی ہے، یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اجنبیوں کا گلی کے اندر ملنا اور اس سے لے کر آگے نیشن ٹو نیشن ریلیشن شپ جو براڈر لیول پر ہوتے ہیں، دونوں کو مائکرو اور میکرو دونوں لیول پر، چھوٹے بڑے لیول پر یہ چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ آگے بیٹا ہم 4 فیکٹرز پڑھیں گے جنہوں نے ڈیولپمنٹ یا ایمرجنس آف سوشالوجی میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی بیٹا یہ 4 فیکٹر بیسک تھے جن کی بنیاد پر یہ ایک پورے کا پورا سبجیکٹ ہے جو وہ تشکیل دیا گیا۔ فرینچ ریولوشن فرسٹ، انڈسٹری ریولوشن، دین ٹریول، اور لاسٹلی بیٹا سکسیس آف نیچرل سائنس۔ 1 بائی 1 اسے اب ہم دیکھتے ہیں جی۔ The French Revolution was a period of time in France when the people overthrew the monarchy and took control of the government۔ تو بیٹا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فرانسیسی انقلاب ہے جو یہ وہ دور تھا جس میں لوگوں نے، عام لوگوں، کامنرز نے بادشاہی نظام کو اتار پھینکا اور گورنمنٹ پر قابض ہو گئے۔ The French Revolution lasted 10 years from 1789 to 1799. It began on July 14, 1789 when revolutionaries captured a prison called the Bastille۔ تو بیٹا یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فرانسیسی انقلاب 10 سال تک عرصہ رہا، جس میں خونی انقلاب، لڑائی جھگڑا، حکومت پر قبضہ، گراؤ جلاؤ اور یہ سارا چیز تھا۔ تو بیسیکلی یہ بادشاہی نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی، عام لوگوں کا پاور میں آنا۔ اس کی آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ریزن تھی۔ بیسک ریزن بیٹا اس کا معاشرتی استحصال تھا، آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ جو فارمرز، جو غریب لوگ، ایک عام طبقہ تھا، ان کا حق مارنا، ان پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز، سخت سزائیں، اور ان کوئی زندگی ہے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسم پرسی سے گزارنے کے انہیں
مجبور کر دینا، یہ مختلف اس کی ریزنز تھیں جن کے ریئیکشن کے طور پر انہوں نے منارکی یعنی بادشاہی نظام کے خلاف بغاوت کی۔ The revolution came to an end 1799 when a general named Napoleon overthrew the revolutionary government and established the French consulate with Napoleon as a leader۔ تو بیٹا انہوں نے بتایا کہ 1799 میں یہ تقریباً 10 سال بعد ختم ہوا، جب کہ جو ریولوشنریز تھے ان کی کمانڈ ہے جو سنبھال لی نپولین نے، یعنی جنہوں نے ریولوشن لے کر آئے تھے تھوڑی سی ان کی ایکٹیویٹیز اگر کہہ لیں کہ ذرا زیادہ وائلنٹ اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو گئی تھیں غصے کی وجہ سے اور ایک ریئیکشن کی وجہ سے، تو پھر اس کو تھوڑا سا ذرا گورنمنٹ کو استحکام دینے کے لیے اور کانسٹیٹیوشن اس کا بلڈ اپ کرنے کے لحاظ سے یہ نپولین نے اہم کردار ادا کیا۔ نیکسٹ جی بیٹا، بیفور دا فرینچ ریولوشن دا پیپل آف فرانس ور ڈیوائڈیڈ انٹو سوشل گروپس called states. The first state included the clergy, church leaders. Second state included the nobles. Third state included the commoners. Most of the people were members of the third state. The third state paid most of the taxes while the nobility lived lives of luxury and got all the high ranking jobs۔ تو بیٹا اس نے بتایا کہ آلموسٹ یہ 3 طبقوں میں اس وقت بٹا ہوا تھا جناب یورپین معاشرہ یا فرانسیسی معاشرہ۔ تو پہلے اسٹیٹ تھا جن کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کلرجی مین بیٹا پریسٹ اور ایسے لوگ جو کہ مذہبی یعنی ان کا ایک طبقہ تھا جو چرچ کے والی وارث تھے ان کا۔ سیکنڈ اسٹیٹ نوبلز جن میں بادشاہی آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو ایک سٹرکچر اور یہ شاہی خاندان اور ایسے لوگ جو بڑے بڑے ڈیزگنیشنز پر اس وقت تعینات تھے۔ اور تھرڈ عام عوام تھی، کامنرز کا نام جنہیں دیا گیا، جن میں کسان وغیرہ تھے۔ اینڈ پھر اس نے ہمیں بتایا بیٹا کہ زیادہ تر جو ٹیکسز ہیں وہ نوبیلٹی وصول کرتی تھی اپنی شاہانہ زندگی گزارنے کے لیے، جو کہ تھرڈ کامنرز غریب ترین اور فارمرز محنت کش طبقہ تھا ان سے۔ نیکسٹ بیٹا پھر اسی کی تفصیل تھوڑی مزید۔ دا فرینچ گورنمنٹ واز ان کانسٹنٹ ڈس آرڈر تھرو آؤٹ دا ریولوشن۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل بدامنی کا شکار تھی یہ گورنمنٹ۔ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ریولوشن ریپرزینٹیٹیو فرام دا تھرڈ اسٹیٹ اسٹیبلش دا نیشنل اسمبلی ویئر دے ڈیمانڈیڈ دیٹ کنگ لیوئس 16 گیو دیم سرٹن رائٹس۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہے جو وہ انہوں نے اسٹیٹ سے جو ڈیمانڈ تھی ان کی شاہی خاندان سے یہ تھا کہ انہیں کچھ بنیادی حقوق ہیں جو ان سے نوازا جائے۔ نیکسٹ دس گروپ سون ٹک کنٹرول آف دا کنٹری، دے چینج نیم اوور ٹائم ٹو دا لیجسلیٹو اسمبلی اینڈ لیٹر ٹو دا نیشنل کنونشن۔ آفٹر دا رین آف ٹیرر اے نیو گورنمنٹ واز فارمڈ کالڈ دا ڈائریکٹری۔ دا ڈائریکٹری رولڈ انٹل نپولین ٹک کنٹرول۔ تو بیٹا پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کنٹری کا اوور آل کنٹرول ہے وہ پہلے لیجسلیٹو اسمبلی ہے جو اس کا نام وہ بدلتے ہوئے نیشنل کنونشن رکھا گیا۔ یہ رین آف ٹیرر ہے نا جو آلموسٹ 1 سال کا اس میں ایک پیریڈ تھا جو اس میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن اور خونی جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انقلاب کا جو ٹچ تھا وہ بہت زیادہ بڑا، تو اس کو وہ آلموسٹ یہ 1793 سے لے کر 1794 تک تھا۔ آگے بیٹا اس کے آؤٹ کم۔ دا فرینچ ریولوشن کمپلیٹلی چینج دا سوشل اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر آف فرانس۔ اٹ پٹ این اینڈ ٹو دا فرینچ مونارکی فیوڈلزم اینڈ ٹک پولیٹیکل پاور فرام دا کیتھولک چرچ۔ اس میں بیٹا بتایا گیا ہے کہ بادشاہوں سے، جاگیرداروں سے اور جو مختلف سیاستدان ہیں اور چرچ کے رکھوالے ان سے پاور چھین لی گئی جناب، یہ اس کا آؤٹ کم تھا یعنی نتیجہ اس کا ثابت ہوا۔ It brought new ideas to Europe, include liberty and freedom for the commoner, as well as the abolishment of slavery and the rights of women۔ اس میں بیٹا انہوں نے بتایا کہ آزادی حاصل ہوئی عام آدمی کو، اور اس کے علاوہ سلیوری کا یعنی غلامی کا اور ویمن امپاورمنٹ کا بھی آغاز ہوا، یعنی جو ویمن رائٹس کی بات، عورتوں کو حقوق دینے کی بات بھی اس کے بعد ذرا زیادہ تقویت پکڑی اس نے۔ Although the revolution ended with the rise of Napoleon, the ideas and reforms did not die۔ کہتے ہیں نپولین نے جب باغ ڈور سنبھال لی تو اوورآل تو ختم ہو گیا ریولوشن، لیکن جو بیسک اس کا آئیڈیا تھا یعنی آزادی اور عام آدمی کی پاور
وہ اس سے نہ مرا اور وہ قائم رہا، اور اس کی جھلک لیٹر بھی حکومتوں میں نظر آتی رہی. دیز نیو آئیڈیاز کنٹینیو ٹو انفلوئنس یورپ اینڈ ہیلپ ٹو شیپ مینی آف یورپس ماڈرن ڈے گورنمنٹس. کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یورپ کی ڈیفرنٹ جو گورنمنٹ تشکیل دی گئیں بعد میں، ان میں کسی نہ کسی طرح یہ نظر آتی رہی جھلک اس کی. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس یہ سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بیسیکلی مینول ورک سے میکینیکل ورک مشینری کی طرف جو شفٹ تھا تیزی کے ساتھ ترقی. دا انڈسٹریل ریولوشن فالوڈ آن دا ہیلز آف دا فرینچ ریولوشن انفولڈنگ ان ویسٹرن یورپ تھرو آؤٹ دا 18 سینچری. تو اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی ہے جو ساتھ ساتھ ہی فرینچ ریولوشن کے یہ انڈسٹریل ریولوشن بھی چل رہا تھا ویسٹرن یورپ میں. اور سیکنڈ پوائنٹ وہ ہمیں بتا رہا ہے ڈیورنگ دا انڈسٹریل ریولوشن پیپل اسٹارٹیڈ لیونگ لائف آف ایگریکلچر اینڈ موو ٹورڈ سٹیز ٹو فائنڈ فیکٹری جابز. یعنی انڈسٹریل ریولوشن جب ظاہر فیکٹریز بنی، کارخانے اسٹارٹ ہوئے، تو لوگوں نے ایگریکلچر کا کام چھوڑتے ہوئے دیہاتوں سے شہروں کی طرف مائگریشن کی، اور یہ اربنائزیشن کا، شہروں کے بننے کا بیٹا ایک پروسیس اسٹارٹ ہوا. دے ورکڈ long hours in dangerous conditions for low pay, new social problems emerged, and for many decades little was done to address the trouble of the urban poor. تو اربنائزیشن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیا پرابلم شروع ہوا، کم جو ویجز ان کے ہونا، پلس جو ان امپلائمنٹ، اور اس طرح کے سیورل پرابلمز ہیں جن کی بنیاد پر ایک ایسے سبجیکٹ کا جو اس حالت میں، اس بد امنی انتشار کے عالم میں لوگوں کی لائف اسٹڈی کرنے کا کردار ادا کرے، اس کی ضرورت پڑی. دا انڈسٹریل ریولوشن انکریز دا مٹیریل ویلتھ آف ہیومینٹی اسپیشلی امنگ دا نیشنز آف دا ویسٹ. اٹ انکریزڈ longevity اینڈ accelerated دا گروتھ آف دا مڈل کلاس. اٹ ہیلپڈ ٹو کریٹ دا ماڈرن ورلڈ ویو دیٹ تھرو دا پراپر یوز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اے مور فروٹفل کوالٹی آف لائف could be achieved. تو اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن بیسیکلی جو انسانی دولت میں بھی اضافے کا سبب بنی اسپیشلی مغرب کے اندر، اور اس نے لوگوں کا اوور آل لائف سٹائل اور لوگوں کی زندگی ہے جو اس میں بڑھوتری اور بڑھانے کا ایک سبب بنی، اور اسے مڈل کلاس بھی تشکیل دی گئی جناب نا. اسے امرج ہو کے مڈل کلاس متوسط طبقہ جو وہ آیا جناب نا. اور اینڈ پہ یہ اس نے بیٹا ہمیں بتایا کہ اس کا جو اوور آل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایک کردار ہے وہ بھی قابل تحسین تھا. اینڈ بیٹا اس کی سلائیڈ یہ یورپ واز چینجنگ فرام ایگریکلچر ٹو فیکٹری پروڈکشن. یہ ہم بات کر چکے کہ ظاہر ہے وہ جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو پھر ایگریکلچر سے لوگ ذرا فیکٹری پروڈکشن کی طرف جاتے ہیں. میسز آف پیپل موو ٹو دا سٹیز ان سرچ آف ورک. ان سٹیز پیپل میٹ انانیمٹی، کراؤڈنگ، امورالٹی اینڈ پاورٹی. یہ بیٹا جو گاؤں سے لوگ شہر کی طرف بہتر روزگار کی تلاش میں فیکٹریوں کے کام تلاشنے کے لیے آئے، تو انہیں اس طرح کے یہ اجنبیت، بہت زیادہ رش ہونا، بد اخلاقی، مطلب کچھ اس طرح کے ایشوز، اور اس کے علاوہ پاورٹی جیسے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. انڈسٹریل ریولوشن چیلنج دا ٹریڈیشنل آرڈر، اوپنڈ دا ڈور فار ڈیموکریٹک چینجز. تو کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن نے اوور روایتی زندگی سے ذرا تھوڑا جمہوری زندگی اور آزادی رائے اور لبرٹی کی طرف قدم بڑھائے. سوشل چینجز انڈرمائنڈ دا ٹریڈیشنل ایکسپلینیشنز آف ہیومن ایگزسٹنس. اور یہ جو مختلف معاشرتی تبدیلیاں ہیں انہوں نے انسان کی جو اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زندگی کا مقصد اور سارے معاملات ہیں ان کو جو واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھوتری دی اور ذرا اس میں تقویت کا باعث بنے. نیکسٹ بیٹا تھرڈ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس اس کا ٹریول. دا رائز آف امپیریلزم. دا یورپین ہیڈ بین سکسیزفل ان کنکرنگ مینی پارٹس آف دا ورلڈ. دیئر نیو کولونیل امپائر اسٹریچنگ فرام ایشیا تھرو دا افریقہ ٹو نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ ایکسپوز دیم ٹو ریڈیکلی ڈفرینٹ کلچرز. یورپینز بیگین ٹو آسک وائی کلچرز ڈفرڈ. اچھا بیٹا اب تیسرا پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ سوشالوجی جیسے مضمون کو ایمرج کرنے کے لیے، یعنی اس کی جو پیچھے 4 اسٹرانگ فیکٹرز اور بیک گراؤنڈ ہیں، اس میں سے یہ ٹریول سے مراد یہ ہے کہ جب دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز مختلف نے، جیسے پرتگیزی تھے بیٹا،
فرینچ تھے، یا بیٹا اس کے علاوہ آپ برٹن کہہ سکتے ہیں جناب، جو برٹشرز تھے، برطانیہ والے، ان تمام کا دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف بڑھنا اور اس پہ قبضے کرنا اور کالونیز بنانا نا، تو یہ بھی ایک ریزن اس لیے بنا کہ جب وہ مختلف دنیا کے خطوں میں گئے اور انہوں نے ثقافتیں مختلف دیکھی نا، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بہت فرق دیکھے، تو ان میں یہ ایک سوال جو ہے نا ان کے مائنڈ میں پیدا ہوا کہ یہ کلچرل ڈفرینسز کیوں پائے جاتے ہیں، معاشرت کیوں، حالانکہ اوورال انسان کی زیادہ بھوک پیاس یا بنیادی ضروریات تو ملتی جلتی ہیں، چلیں ریس کا، رنگ و نسل کا تھوڑا بہت فرق ضرور موجود ہے، لیکن یہ رہن سہن کا اتنا بڑا ایک مارجنل ڈفرینس کیوں ہے جناب۔ لاسٹ بیٹا اس میں ہے جی سکسیس آف نیچرل سائنس۔ جسٹ ایز دا انڈسٹری ریولوشن اینڈ امپیریلزم ور موونگ people to question fundamental aspect of their social world, the scientific method, the use of objective systematic observations to test theories in chemistry and physics has begun to transform the world۔ بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دور ایسا تھا جس میں سائنس کی بھی پیک اور رائز ہے جو وہ اپنے عروج پر تھی نا، تو اس پرٹیکولر عروج نے، اس پرٹیکولر ان کی بڑھوتری نے سوشل سائنٹسٹ کو بھی مجبور کیا کہ جس طرح سائنس میں مختلف آئیڈیا، سائنٹیفک دنیا کے مختلف چیزوں کو، میٹر کو، کیمیکلز کو، جانوروں کو، پودوں کو پڑھنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، تو وہی سائنٹیفک میتھڈ اگر ہم کسی حد تک ٹرانسفارم کر کے انسانوں کی اسٹڈی میں کریں تو وہ بھی ہمارے لیے بہترین انداز سے ایک انسانوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے اہم ترین بیٹا چیز یہ ہے کہ معاشرتی طور پر ایک دوسرے کو سمجھا جائے۔ گیو دیز successes it seemed a logical next step to apply this method to the question now being raised about the social world، یعنی یہی سائنٹیفک سارے جو پھر انکوائری کے طریقہ کار اور انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس یہ سوشل سائنسز میں یوز کی جائیں۔ آگے جی بیٹا ہمارا لاسٹ پورشن آتا ہے جی سوشولوجیکل پرسپیکٹیو، دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہے۔ دا بیسک انسائٹ آف سوشالوجی از دیٹ human behavior is shaped by the groups to which people belong and by the social interaction that takes place within those groups۔ تو اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ جو بیسیکلی سوشولوجیکل پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی جس طرح کی تربیت اور شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ جس طرح کا ہو، جس طرح کی اپ برنگنگ، تربیت، پرورش ہو، وہ اس کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح کے ماحول سے انسان گروم ہو کے آئے گا اسی طرح کی شخصیت ڈیولپ ہوگی۔ وی آر ہو وی آر اینڈ وی بیہیو دا وے وی ڈو بیکاز وی ہیپن ٹو لیو ان اے پرٹیکولر سوسائٹی ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان دا اسپیس اینڈ ٹائم۔ اس میں بھی وہ سیم ہی بتا رہا ہے کہ ہمارا جو اوور آل بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہم جس سوسائٹی سے اٹھ کر آتے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ پیپل ٹینڈ ٹو ایکسیپٹ دیئر سوشل ورلڈ اینڈ انکویسچننگلی ایز سم تھنگ نیچرل نا، تو وہ بھی بیٹا سیم اس میں یہ چیز بتا رہا ہے کہ ایک قدرتی طور پر جناب جو ورلڈ کی سیٹنگ ہوتی ہے اور جو جناب آپ کی کانسیکوینسز ارد گرد کی سراؤنڈنگ کے ہوتے ہیں جناب، آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جناب نا۔ بٹ دا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو انیبلز us to see society as a temporary social product created by human beings and capable of being changed by them as well۔ اس میں بیٹا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنا سینیریو اور جتنا جس جگہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، یہ جو سوشل سیٹنگز ہیں یہ ود دا پیسیج آف ٹائم ٹرانسفارم ہوتی رہتی ہیں اور ان میں چینج بھی آتی رہتی ہے، جس کو معاشرتی تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جی لاسٹ بیٹا ہمارے پاس ہمارا پورشن آ گیا جی۔ دا سوشولوجیکل پرسپیکٹیو انوائٹس us to look at our familiar surrounding in a fresh way، یعنی جو ہمارا یہ سوشالوجی کا معاشریات کا پرسپیکٹیو ہے یہ ہمارے ارد گرد کو بڑے ایک فریش اور ایک نئے انداز سے، ایک نئے اینگل سے دیکھنے کا نام بھی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم ود دا پیسیج آف ٹائم ساتھ ساتھ ہے جو گائے بگائے ہے نا، جو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو جب ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاشرت کو ایک اچھے انداز سے سمجھنے میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ It encourages us to take a new look at the world we have always taken for granted, to examine our social environment with the same curiosity that we might bring to an exotic فارن کلچر۔ اس میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہونے والی عام پریکٹسز جن کو ہم نے کبھی زیادہ فوکس ہی نہیں کیا تو وہ اہمیت کا عمل بنے گی اور ان سے ہم بہت زیادہ چیزیں سیکھیں گے، اور دنیا کے متعلق ہمارا اشتیاق ہے جو فارن کلچر کے متعلق وہ بھی بڑھے گا۔ سوشیالوجی
also helps us understand ourselves better without the sociological perspective, which has been called the sociological imagination. People see the world through their limited experience of a small orbit of family, friends, co-worker. जिससे मुराद बेटा ये है कि जिस तरह का किसी का इन्वायरमेंट और उसकी परवरिश हुई है ना, वो ब्राडर लेवल पर हुई है, तो ब्राडर वो तरीके से ज़रा डाइवर्सिटी के लिहाज से चीज़ों को देखेगा। और अगर वो तंग नज़री के हिसाब से देख रहा है तो इसका मतलब है उसकी तरबियत भी उसी एक मुख्तसर से माशरे में हुई है और उसी तरह की उसकी सोच डेवलप हो पाई है। लास्ट बेटा पॉइंट हमारा, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन अलाउज अस to stand apart mentally from our limited experience and see the link between private concerns and social issues. इससे मुराद बेटा ये है कि तंग नज़री से बालातर होकर, अपनी मुख्तसर सोच से बालातर होकर हम अपने एक जो छोटे लेवल के एक्सपीरियंस से बढ़कर लोगों के ज़ाती और सोशल इशू है जो ब्रॉडर लेवल पर देखने के काबिल होते हैं। यहाँ तक बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला डिस्कशन में जो भी आपके प्रॉब्लम्स या जो भी इश्यूज़ होंगे वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।